پیغمبر نے فیصلہ فرما دیا کہ رشوت حرام ہے، رشوت دینے والا بھی اور رشوت لینے والا دونوں مجرم ہیں۔ اب جب رشوت لینا حرام ہے تو رشوت کی کوئی بھی شکل ہو انسان اس کو نہیں لے سکتا، چاہے اس کی کوئی مقدس شکل ہی کیوں نہ ہو۔ رشوت کی بعض شکلیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا کہ یہ بھی رشوت ہو سکتی ہے۔ ایک انسان اگر کسی خاص منصب پر ہے اور لوگ اس کے منصب کی وجہ سے اس سے ملنے آتے ہیں اور اس کو ہدایہ دیتے ہیں تو اس کے یہ ہدایہ بھی رشوت کے زمرے میں آتے ہیں اگر وہ خود استعمال کرے، بلکہ اسے بیت المال میں جمع کروانا چاہیے۔ ایک سرکاری افسر ہے، لوگ اس کو ملنے جاتے ہیں، تو اگر وہ اس نشست پہ نہ ہوتا تو کیا کوئی ملنے جاتا اس کو؟ انسان کے ملنے والے کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ملنے والے آپ کے وہ ہیں جو ہر وقت آپ سے ملتے ہیں، ان کے ہدایہ انسان کے لیے جائز ہوتے ہیں۔ ایک ملنے والا وہ ہوگا جو بوقت منصب آپ سے ملے گا، جب آپ منصب پر نہیں تھے یا جب کل نہیں ہوں گے تو وہ آپ سے ملنے نہیں آئے گا۔ ایسا ملنے والا اگر کوئی ہدیہ لے کر آتا ہے تو وہ بھی رشوت کے زمرے میں جاتا ہے۔ ایک صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی علاقے میں نمائندہ بنا کے بھیجا، سرکاری طور پر صدقات وصول کرنے کے لیے۔ اس زمانے میں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے ریاست کسی بندے کو بھیجتی تھی، نمائندے کو بھیجتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا، انہوں نے وہاں جا کے مال اکٹھا کیا، کچھ لوگوں نے انہیں ہدایہ بھی دی۔ وہ جب واپس آئے تو انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو آپ کا مال ہے، یعنی جو لوگوں نے مجھے صدقات جمع کروائے ہیں تو یہ آپ کا مال ہے، اور یہ میرا مال ہے کہ لوگوں نے مجھے ہدایہ دیے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اور وہ آگے جا کر اب ایک قانون کی صورت اختیار کر گیا۔ آپ نے اس سے ارشاد فرمایا کہ اگر تم گھر میں بیٹھے رہتے تو کیا یہ لوگ تمہیں ہدیے پھر بھی دیتے؟ نہیں، انہوں نے نہیں دینے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے تمہاری سرکاری پوزیشن کی وجہ سے تمہیں یہ ہدیے دیے ہیں، لہٰذا یہ بھی بیت المال میں جمع کرواؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے سرکاری ڈیوٹی کے دوران ملنے والے ہدایہ بھی وصول کر کے بیت المال میں جمع کروائے۔ تو یہ بھی رشوت ہی کی ایک شکل ہوتی ہے جو بعض اوقات قانونی اور مقدس شکل اختیار کرتی ہے اور انسان دھوکے میں پڑ جاتا ہے۔ تو جب ایک مرتبہ پیغمبر کا فیصلہ آ گیا کہ رشوت حرام ہے، چاہے رشوت کی کوئی بھی شکل ہو، تو پھر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اسے حرام سمجھے۔